أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 51 سے 53۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ فطر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیہم یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ فعسى اللہ ان یأتی بالفتح او امر من عنده فیصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين۔ ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو آیات زیر تفسیر میں کفار اور بطور خاص یہود و نصارہ سے دوستی سے منع کیا ہے، اس لیے کہ یہود و نصارہ اجتماعی طور پہ اوورآل اسلام کے دشمن تھے، نہ صرف اسلام کے دشمن تھے بلکہ آج بھی ہیں، اور یہ سلسلہ ہمیشہ چلے گا۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو یہود و نصارہ کی دلی دوستی سے منع کیا، تو ساتھ مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر پیدا ہونے والی ایک بات کو بھی رد کر دیا اور اس کی بھی وضاحت فرما دی، اور وہ بات یہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہودیوں، عیسائیوں، کفار، دشمن اسلام کے کسی گروہ، کسی جتھے یا کسی فرد کے متعلق تمہارے دل میں یہ خیال آئے کہ یہ ہمارے بڑے ہمدرد ہیں،
یہ بندہ بڑا ہمدرد ہے، یہ گروہ، یہ جماعت، یہ ملک بڑا ہمدرد ہے، اور ان کے دل میں میرے لیے یا ہمارے لیے خیر خواہی ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ذرا مسلمانوں اس بات پہ بھی غور کرو کہ جس یہودی، عیسائی، اسلام دشمن کے متعلق تم نرمی، ہمدردی، خیر خواہی کے خیالات دل میں لا رہے ہو، تو وہ اپنے دوسرے ہم مذہب لوگوں کا بھی تو دوست ہے، وہ اپنے، اگر وہ یہودی ہے تو وہ عیسائیوں کا بھی دوست ہے، عیسائی ہے تو یہودیوں کا دوست ہے، اور مشرک ہے تو وہ ان کا دوست ہے، تو یہ آپس میں بھی تو ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر تمہاری سوچ کسی ایک کافر کے متعلق ہے کہ یہ ٹھیک ہے، مثلا اس کافر کا نام رکھ لیتے ہیں اے، اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر اس کافر اے کے متعلق اگر تمہاری یہ اسیسمنٹ ہے، تمہارا یہ تجزیہ ہے، تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ نرم ہے، ہمدرد ہے، خیر خواہ ہے، تو اس کی دوستی کافروں کے دیگر گروہوں کے ساتھ بھی ہے نا، بی کے ساتھ ہے، سی کے ساتھ ہے۔ اب وہ جو بی اور سی ہیں ان کو تو تم بھی سمجھتے ہو کہ یہ اسلام دشمن ہے، جب اے کی دوستی بی اور سی کے ساتھ بھی ہے تو پھر دشمن کا جو دوست ہوتا ہے کیا وہ دشمن نہیں ہوتا؟ اب تم بی اور سی سے تو دشمنی رکھتے ہو، لیکن اے کے متعلق نرم گوشہ رکھتے ہو کہ نہیں خیر ہے، یہ ٹھیک ہے، ان سے دوستی کر لو۔ تو جب یہ تمہارے دشمنوں سے بی اور سی کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں تو پھر یہ کافر اے گروپ والے یہ ان کے دوست ہیں جو تمہارے دشمن ہیں، تو دشمن کا دوست بھی دشمن ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ بات سمجھائی کہ یہ کافر آپس میں ایک دوسرے کے یار و مددگار ہیں، دوست ہیں، ہمدرد ہیں، ان کے آپس میں کتنے ہی اختلافات کیوں نہ ہوں، یہ اگرچہ اللہ پاک نے یہ حقیقت بھی بتائی ہے کہ ان کے دل اندر سے ایک دوسرے کے متعلق بھی پھٹے ہوئے ہیں، یہ اندر سے خود بھی ایک دوسرے کے بارے میں بغض رکھتے ہیں، عناد رکھتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے اسلام دشمنی کی، اسلام کو دنیا سے مٹانے کی، تو یہ سب کافر الکفر ملت واحدہ کے تحت سب یکجان ہو جاتے ہیں، سب مجتمع ہو جاتے ہیں، اپنے ذاتی اختلافات کو بھی یہ بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب مشن ایک ہے، مسلمانوں کی دشمنی، مسلمانوں کو روکو، یہ آگے بڑھ رہے ہیں، اگر یہ غالب آ گئے تو تم سب کے نظام لڑکھڑا جائیں گے، تم سب کے نظاموں کو خطرہ ہے ان مسلمانوں سے، اس لیے سب مل کر یکجان ہو کر ان کو روکو۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا اے اور ایھا، یہ یا میں زور پیدا کرنے کے لیے، مخاطب کو متوجہ کرنے کے لیے، یا ایھا الذین، یا ایھا اے، الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے،
یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ بناؤ، مت بناؤ، پکڑنا لفظی معنی پکڑنا ہوتا ہے، اخذ، خذ، خذو، نہ پکڑو، نہ پکڑو بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، الیہودا، یہودیوں کو، والنصارا، اور نصارہ کو، اولیاء، دوست، ولی ان کی جمع اولیاء، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہود و نصارہ کو دوست نہ پکڑو یا دوست نہ بناؤ، اردو زبان کے اسلوب میں پکڑو کی بجائے بناؤ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، بعضهم، وہ جو ذہن کے اندر کسی خاص گروہ کے لیے، کسی خاص شخص کے لیے نرمی کا خیال آتا ہے، تو فرمایا کہ بعضهم، ان میں سے بعض یا ان کے بعض، اولیاء، اولیاء دوست ہیں، بعضن، بعض کے، بعضهم، اولیاء بعض، ان کے بعض بعض کے دوست ہیں، یا سادہ ترجمہ ہو سکتا ہے وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو کوئی دوستی کرے گا، وَمَن، اور جو کوئی، يَتَوَلَّ، دوست بنائے گا، ہم انہیں، منکم، تم میں سے، یتولا جو ہے یہ ولی سے ہی نکلنے والا ایک لفظ ہے، ولی اور اولیاء کا لفظ جو بھی ہم نے پڑھا اسی سے نکلنے والا ایک ورب اور فعل ہے، وَمَن یتولا، اور جو کوئی دوست بنائے گا، ہم انہیں، من، میں سے، کم، تم، من کم، تم میں سے، فا، تو، بڑی ہی سخت وعید اللہ پاک نے بیان فرمائی کافروں سے دوستی کرنے والوں کے متعلق، اگرچہ اس سے پہلے کافروں سے دوستی کرنے کی ممانت سورہ آل عمران کے اندر بھی گزر چکی، اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 144 میں بھی گزر چکی، اور اس کے علاوہ سورۃ المجادلہ، سورۃ الممتحنہ وغیرہ کے اندر بھی اللہ پاک نے کافروں سے دوستی کرنے سے منع کیا ہے، لیکن جو انداز، جو شدت، جو سختی اور جو سخت وعید اللہ پاک نے دوستی کرنے والوں کو آیات زیر تفسیر میں سنائی ہے، شاید ہی کسی اور جگہ پہ، فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی کرے گا، فا، تو، انہو، یقیناً وہ، منہم، انہی میں سے ہے، جو ان سے دوستی کرے گا وہ ان میں سے ہی ہے، بہت بڑی وعید ہے، اس کا پھر ملت اسلام سے تعلق نہیں ہے، پھر وہ انہی سے سمجھا جائے گا، اور یہ حدیث بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے محبت ہوگی وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا، تو جس کے ساتھ محبت ہے، اگر دشمنان اسلام کے ساتھ محبت ہے تو پھر قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو یقیناً وہ انہی میں سے ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، نہیں راہ دکھاتا، نہیں صحیح رستے پہ چلاتا، القوم، لوگوں کو، الظالمین، ظالم، القوم الظالمین، ظالم لوگوں کو۔ یہاں اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں اگرچہ یہود و نصارہ سے دوستی سے منع کیا ہے، لیکن دیگر مقامات پہ باقی کفار سے بھی، دشمنان اسلام سے بھی دوستی سے منع کیا، جیسے سورۃ النساء کی آیت 144 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا
لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، مومنین کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں نہ لگاؤ۔ تو وہاں لا تتخذوا الکافرین اولیاء، کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ یہاں کیا کہا تھا؟ یہود و نصارہ، اور وہاں سارے کافروں کو۔ یہاں ایک اور بات بھی سمجھنے والی ہے، اور وہ یہ ہے، ممکن ہے کسی کے دل میں یہ خیال آ رہا ہو کہ دین اسلام اتنا پاکیزہ، سونا ستھرا، سچا سچا پیارا دین ہے، تو اس کے اندر اتنی سختی؟ تو جواب یہ ہے، دین اسلام جو حکم دے رہا ہے یہ ریئیکشن میں دے رہا ہے۔ دین اسلام پہل نہیں کر رہا ان سے دشمنی، یہ اصل میں ان کے دلوں میں اسلام کے لیے بغض، نفرت اور دشمنی بھری ہوئی ہے۔ اور اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو وہ اپنے دور کے، جس دور میں بھی وہ دنیا میں آئے، اس دور کے دنیا کے اندر موجود کفار کو دیکھ لے، ان کا اسلام کے متعلق کیا رویہ ہے، اسلام کے متعلق کیا رویہ ہے۔ کتنے سال ہو گئے کشمیر کے مسلمانوں کو ظلم کی چکی میں پستے ہوئے؟ یہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی تھی، کتنے سال ہو گئے؟ 74 سال غالباً ہو گئے۔ اب 74 سال سے وہ یونائٹڈ نیشنز، وہ اقوام متحدہ، وہ دنیا کے مسائل حل کرنے والے کدھر گئے ہیں؟ کیوں ان کی آنکھوں پہ پٹیاں بندھی ہوئی ہیں؟ کیوں ان کو نظر نہیں آتا یہ ظلم و ستم؟ کیوں ان کو نظر نہیں آتا کہ یہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے؟ اور ان کو ان کا حق دینا چاہیے، ان کی رائے کا احترام کرنا چاہیے کہ بھائی وہ کیا چاہتے ہیں، انڈیا کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، جو بھی ان کی خواہش ہے کم از کم اس کے مطابق ہی فیصلہ کر دیں۔ اللہ اکبر۔ تو اسلام نے جو کچھ کہا ہے یہ ان کے ریئیکشن میں کہا ہے، کیونکہ ان کا اسلام کے متعلق بغض جو ہے وہ سب پہ عیاں ہے۔ دوسری بات، دین اسلام نے ان کافروں کے متعلق جو مسلمانوں سے جنگ نہیں کرتے، لڑائی نہیں کرتے، سازشیں اور شرارتیں نہیں کر رہے، آرام سے بے ضرر ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، اپنے مذہب پہ، یہودیت پہ، عیسائیت پہ، ہندوازم پہ، وہ بت پرستی پہ، کسی بھی مذہب پہ ہیں، لیکن وہ اسلام کے خلاف روڑے نہیں اسلام کے راستے میں وہ روڑے نہیں اٹکا رہے، اور شرارتیں اور سازشیں نہیں کر رہے، مسلمانوں پہ ظلم نہیں کر رہے، مسلمانوں سے کوئی جنگ یا لڑائی نہیں کر رہے، تو اسلام کہتا ہے ان کافروں کے ساتھ تم حسن سلوک، اچھا سلوک کر سکتے ہو، ان کے ساتھ مس بیہیو نہیں کرنا، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ سکتے ہو، ان سے ہنس کے مسکرا کے بات کر سکتے ہو، ان کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہو، ان کو کھانا کھلا سکتے ہو، ان کو تحفہ دے سکتے ہو، ان سے تحفہ لے سکتے ہو، حسن سلوک کر سکتے ہو، ظاہری تعلقات سارے ان کے ساتھ نبھا سکتے ہو، غمی خوشی، لیکن دل میں ان سے محبت پھر بھی جائز نہیں، دلی محبت پھر بھی جائز نہیں۔ اب اگلی 2 آیات کے اندر اللہ پاک نے منافقین کا تذکرہ کیا، کیونکہ یہ منافق بھی تو حقیقت سے اندر سے کافر ہی تھے نا، اور جہاں بھی کفار کی سازشوں شرارتوں کا تذکرہ آتا ہے تو ساتھ ہی اکثر و بیشتر منافقین کا بھی کچھ نہ کچھ تعارف ضرور کروایا جاتا ہے، اور ان کے طرز عمل کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے۔ اب یہ منافق بھی کیا کرتے تھے؟ ہمیشہ کافروں کا ساتھ ہی دیتے تھے، اسلام دشمنی میں یہ بھی تو پیش تھے، اللہ پاک نے ان کا بھی تذکرہ کیا،
اور ان کی ایک عجیب و غریب ذہنی الجھن کا بھی تذکرہ کیا کہ منافق جو ہے وہ کیسی ایک بند گلی کے اندر داخل ہو جاتا ہے جہاں اسے سمجھ نہیں آتی کہ جائے تو جائے کہاں، کرے تو کرے کیا۔ مسلمانوں کا ساتھ اس لیے نہیں دے رہا منافق کہ جی ان کا کیا پتہ ہے، کسی وقت گردش ایام کے ساتھ یہ مسلمان مغلوب ہو جائیں، یہ شکست کھا جائیں، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ہم تو ان کا ساتھ اگر دیں گے مسلمانوں کا کھل کھلا کے دل و جان سے، تو اگر کل کو دوسرے کفار ان پہ غالب آ گئے تو پھر ہم تو مارے جائیں گے، ہم کدھر جائیں گے؟ اچھا، اب دوسری الجھن کیا ہے؟ دوسری الجھن یہ ہے کہ اگر ہم کھل کھلا کے مسلمانوں کی مخالفت کریں اور کھل کھلا کے کفر کا اعلان کر دیں، تو پھر اگر گردش ایام نے مسلمانوں کو فاتح بنا دیا، یہ غالب آ گئے، تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ اگر مسلمان غالب آ گئے تو پھر بھی ہم مارے جائیں گے۔ اب یہ کنفیوز جو ان کی کنڈیشن ہے، ان کا یقین نہیں ہے چونکہ کسی بھی بات پہ، اللہ پہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ، اس وجہ سے وہ بیچارے دو الجھنوں کے درمیان ہیں، یا دو گروہوں کے بین ہیں، نہ ادھر نہ ادھر۔ اللہ اکبر، یہ دو کشتیوں کے سوار ہیں، یہ ایسے مسافر ہیں کہ جن کے آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کی فوج ہے، جیسے یعنی کہ ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کرے تو کریں کیا۔ فا پس ترا تو دیکھے گا، ترا تو دیکھے گا، اگر کہنا ہو وہ دیکھے گا، یرا اگر کہنا ہو میں دیکھوں گا، اور اگر کہنا ہو ہم دیکھیں گے، نرا۔ فا تو یا پس ترا تو دیکھے گا، الذین ان لوگوں کو، فی میں قلوب، قلب کی جمع، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، یا جن کے دلوں میں مرضٌ، تنوین ہے دو پیش کی وجہ سے، اس کا ترجمہ کریں گے ایک بیماری ہے، مرضٌ ایک بیماری ہے۔ وہ بیماری، وہ مرض کیا تھا؟ وہ نفاق اور منافقت اور ڈپلومیسی کا مرض تھا۔ فرمایا کہ پس تو ان لوگوں کو دیکھے گا جن کے دلوں میں ایک بیماری ہے، یسارعون، کہ وہ دوڑ کر جاتے ہیں، یسارعون دوڑ کر جاتے ہیں، جلدی جلدی جاتے ہیں، فیہم ان میں، کن میں؟ جن کا تذکرہ پیچھے ہوا، یہود و نصارہ کا، فیہم ان میں، ان کی طرف دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں، ان کی میٹنگز میں، ان کے مجمعوں میں، ان کی کارنر میٹنگز میں بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، کہتے کیا ہیں یہ منافق؟ کہتے ہیں نخشا، ہم ڈرتے ہیں، نخشا، اخشا، یخشا، تخشا، یقولون وہ کہتے ہیں نخشا، ہم ڈرتے ہیں، ان کے تصیبا، آ پہنچے، اصابا یصیبو، کسی مصیبت کا آ پہنچنا، اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ وہی لفظ ہے، اذا اصابت، جب آ پہنچتی ہے، تو وہیں سے یہ لفظ ہے، ان یقولون نخشا، وہ کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں، ان کے تصیبا، آ پہنچے، نا ہمیں، دائرۃ،
کوئی چکر، کوئی ہمیں زمانے کا چکر آ پہنچے۔ دائرہ کی وضاحت میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، دائرہ جو اردو میں بھی عام استعمال ہوتا ہے، چکر، گردش، یہ وہی ہے۔ نخشى ان تصيبنا دائرة، وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں، ہم اس لیے کافروں کے پاس بھاگ کے جاتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں آ پہنچے کوئی چکر، مس فارچون۔ فَعَصَى اللَّهُ، فا تو یک تو، عصا قریب ہے، اللہ عصا کا ایک معنی ہوتا ہے شاید، ایک معنی ہوتا ہے امید یا یقین، یہ سارے معنی ہیں۔ لیکن جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، ان کی کسی بات کے متعلق یہ لفظ استعمال ہو تو پھر اس کا معنی یقین، مومنو، پھر اس کا معنی کیا ہوگا؟ یقین۔ فَعَصَى اللَّهُ، تو یقیناً قریب ہے، ترجمہ بے شک قریب کر لیں، لیکن اس قریب کے اندر یقین کا لفظ چھپا ہوگا۔ فَعَصَى اللَّهُ، تو قریب ہے کہ اللہ، تو قریب ہے اللہ، ان یأتیا، کہ آ جائے یا لے آئے۔ یاتیہ کا لفظی معنی آ جائے، اور آگے بازر بھی آ رہا ہے، فلان چیز کے ساتھ آ جائے یا لے آئے۔ ان یاتیا، کہ وہ آ جائے، بالفتح، فتح کے ساتھ، اور سادہ ترجمہ کریں گے ان یاتیا، کہ وہ لے آئے، بالفتح، اب یہاں با کا ترجمہ نہیں کریں گے، بالفتح، فتح، تو قریب ہے کہ اللہ فتح لے آئے۔ یہ اللہ پاک نے جواب دیا آگے۔ مسلمانوں کا ساتھ منافق اس لیے نہیں دے رہے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں گردش ایام مسلمانوں کا کام تمام نہ کر دے، یہ مغلوب ہو جائیں، پھر ہم کہاں جائیں گے، پھر کافروں کو منہ کیسے دکھائیں گے۔ فَعَصَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، اللہ پاک فرماتے ہیں تو قریب ہے کہ اللہ فتح لے آئے، او امر، یا کوئی معاملہ، کوئی حکم، من عندہ، اپنے پاس سے، کوئی بھی اللہ فیصلہ کر دے، اللہ فتح لے آئے یا کوئی اور فیصلہ کر دے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بھی تو آپشن ہے نا، اس پہ کیوں نہیں غور کرتے منافق؟ فا تو یصبح، وہ ہو جائیں، اصبح یصبح کا معنی صبح کرنا بھی اور ہو جانا بھی، فیصبح، پھر وہ ہو جائیں، علی، پر، اس پر، ما، جو، اسروا، انہوں نے چھپایا، سرن، راز کو کہتے ہیں، بھید کو، ما اسروا، جو انہوں نے چھپایا، فیصبحوا علی ما اسروا، پھر وہ ہو جائیں اس پر جو انہوں نے چھپایا، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، نفس کی جمع انفس، اور یہ جان کے لیے بھی اور دل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، پھر وہ ہو جائیں اس پر جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپایا تھا، کیا ہو جائیں؟ نادمین، شرمندہ، پشیمان۔ اگر اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی تو پھر جو انہوں نے اپنے دلوں میں منافقت چھپائی ہوئی تھی، پھر اس پر ان کو شرمندگی ہوگی نا، پھر یہ کہیں گے یار ہم کبھی مخلص مسلمان ہوتے تو آج یہ خوشیاں ہمارے لیے بھی ہوتی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وَيَقُولُ، اور کہتے ہیں، الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب ایمان والے ان کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ ایمان والے ان پہ تبصرہ یہ کرتے ہیں، کیا ہاؤلائی، یہی لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے اقسموا، قسمیں کھائیں،
اہؤلاء الذین اقسموا باللہ، کیا یہی لوگ ہیں جنہوں نے قسمیں کھائی تھیں اللہ کی، جہد ایمانہم، اپنی قسموں کو پختہ کرتے ہوئے، جہد جہد کوشش ہوتی ہے، جہد ایمان، ایمان یمین کی جمع، جہد ایمانہم، اپنی پختہ قسموں کے وقت یا اپنی قسموں کو پختہ کرتے وقت۔ اور یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اہؤلاء الذین اقسموا باللہ جہد ایمانہم، کیا یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پختہ قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی تھی؟ کیا قسم کھائی تھی؟ انہم، کہ بے شک وہ، لمزہ برلا، یقیناً مع، ساتھ ہیں، کم تمہارے، انہوں نے تو یہ قسمیں کھائی تھی کہ اللہ کی قسم مسلمانوں ہم تمہارے ساتھ ہیں، دل و جان سے تمہارے ساتھ ہیں، ہمارا مرنا جینا غمی خوشی تمہارے ساتھ ہے، قسمیں کھا کھا کے انہوں نے یہ دعوے کیے تھے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کا تبصرہ ان پہ پھر یہ ہوتا ہے، کیا یہ وہی لوگ ہیں؟ جب ان کی منافقتیں، ان کی شرارتیں، ان کے سازشیں دیکھتے ہیں نا، تو پھر کہتے ہیں کیا یہ وہی لوگ ہیں؟ انہم لمعکم، کیا قسم کھائی تھی کہ یقیناً وہ، انہم، بے شک وہ، لمزہ بلا، یقیناً، معکم، تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ یعنی مسلمان ایمان والے حیرت کا اظہار کرتے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اتنی پکی قسمیں کھائی تھی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اب یہ کفر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ حبطت، اللہ پاک نے تبصرہ فرمایا آخر میں، حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، پس اصبحوا، وہ ہو گئے، خاسرین، خسارہ اٹھانے والے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ہر قسم کے کفر اور نفاق سے اپنے دلوں کو پاک کرنے والا بنا دے، اللہ ہمارے دلوں کو کفر و نفاق سے پاک کر دے، اور ایمان سے اور مسلمانوں سے اللہ پاک ہمیں دلی محبت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔